بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم ساتھیو، معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اب تک ہم پڑھ رہے تھے جملے خبریہ اور جملے انشائیہ کی قسموں کو۔ کل کی کلاس میں ہم لوگ جملے انشائیہ کی قسموں کو مکمل کیے، کچھ حد تک اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے تفسیر آ چکا ہے، مگر دوستو ایک اہم سوال لے کر میں آپ کے پاس بھی حاضر ہوں کہ یہ دیکھیں، ہم لوگ جملے خبریہ اور جملے انشائیہ، پھر اس کے تحت میں یہ ہے جملے اسمیہ، پھر ایک ہوتا ہے جملے فعلیہ۔ یہ جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ ایک بہت اہم ترین چیز ہے، بہت اہم ترین چیز ہے۔ جملوں کی، یہ جملے کی ایسی قسمیں ہیں کہ اس کے تحت میں ہی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بہت ساری۔ تو دوستو، جملے اسمیہ کے سلسلے میں ہم لوگ پڑھ چکے تھے کہ ایسا جملہ جس کے شروع میں ہی اسم ہو، جیسے مثال کے طور پر دوستو یہ دیکھیں، الولد جمیل، لڑکا خوبصورت ہے، لڑکا خوبصورت ہے، یہ جملے اسمیہ ہے۔ وہی اس لیے اسمیہ ہے چونکہ یہ جو پہلا لفظ ہے جملے کا، یہ اسم ہے، یعنی یہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں دوستو، جملے فعلیہ کے اندر بھی مثالیں آ چکی تھیں۔ یہاں پہ میں ایک مثال لکھ رہا ہوں، یہ ہے کتب الولد۔ یہ دیکھیے، یہ جملے فعلیہ ہے، اس لیے جملے فعلیہ ہے کیونکہ اس کا آغاز فعل سے ہو رہا ہے۔ کتب فعل ہے، یہ الولد یہ اسم ہے۔ تو دوستو، اس گفتگو کے بعد مزید آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ کا فیصلہ کرنے کے لیے اور اس کو جاننے اور جانچنے کے لیے اور پرکھنے کے لیے ہم کیسے سمجھیں کہ یہ جملہ جملے اسمیہ ہے، پھر یہ فلاں جملہ جملے فعلیہ ہے؟ تو کیسے سمجھیں اس کو؟ ہم کو کیسے پتہ چلے کہ یہ اسمیہ ہے، یہ فعلیہ ہے؟ تو لازم بات ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اسم سے شروع ہوا تو اسمیہ ہے، فعل سے شروع ہوا تو فعلیہ ہے۔ مگر یہ ہم کو کیسے پتہ چلے کہ یہ اسم ہے پھر یہ فعل ہے؟ یہ جو شروع میں جو لفظ آ رہا ہے جملے کے، وہ اسم ہے، پھر ایک جگہ شروع میں ایک لفظ آ رہا ہے تو وہ فعل ہے، تو کیسے معلوم ہوگا ہم کو فعل ہے اور یہ اسم ہے؟ تو دوستو، آسانی کے لیے، ہم لوگوں کے پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے باضابطہ طور پر علم نحو میں جملے اسمیہ مطلب اسم کی باضابطہ علامتیں مقرر کر دی گئی ہیں۔ پھر فعل کے اندر بھی علامتیں پائی جاتی ہیں، علامتیں مقرر ہیں۔ جب کسی چیز کی، کسی فرد کی یا کسی شے کی علامت سامنے آ جائے اور علامت اس کی مقرر ہو تو اس کے لیے، پہچان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ علامت ہوتی ہے پہچان میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، پہچان میں، جاننے میں آسانی پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے علامت اور نشانی۔ نشانی اور علامت کے ذریعے سے کئی چیزوں کی ہم پہچان حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس علامت نہ ہو تو اس کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، بلا تاخیر، اسم کو اسم ہے کہہ کر پہچاننے کے لیے اس کی کچھ علامتیں ہیں۔ اسم کی علامتیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے، دیکھتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اسم ہے۔ جب اسم ہے اس کا پتہ چل جائے تو وہ اگر جملے کے شروع میں آ جائے تو اس کو ہم جملے اسمیہ کہیں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے دوستو، فعل کی بھی علامتیں ہیں، فعل کی بھی علامتیں ہیں، فعل کی علامات مطلب فعل کے لیے کچھ نشانیاں مقرر کر دی گئی،
وہ فعل اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ نشانی، وہ علامت کسی لفظ میں ہم دیکھیں تو بلا تردد فیصلہ کریں کہ یہ فعل ہے۔ تو اسم کی بھی علامتیں ہیں، فعل کی بھی علامتیں ہیں۔ دوستو آج کے سبق میں ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اسم کی کچھ علامتیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے اسم کی ایک علامت ہے، پہلی علامت وہ ہے الف لام۔ الف لام یعنی یہ لفظ ال یا ال کسی لفظ پر داخل ہونا۔ تو کسی لفظ پر بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کے شروع میں الف لام یعنی ال آ جانا، یہ اسم کی علامت ہے۔ تو یہ اسم کی علامت ہے، جیسے دوستو یہاں میں لکھ رہا ہوں، دیکھیے یہ ہے الفرس۔ تو اس کے معنی ہوتا ہے گھوڑا۔ یہ الفرس، فرس کا جو لفظ ہے کس کو کہتے ہیں فرس، ہم واقف نہیں تھے۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ فعل ہے یا اسم ہے یا حرف ہے؟ تو ہم دیکھتے ہی معنی کی طرف گئے بغیر دیکھتے ہی فیصلہ کرنے میں بالکل صحیح ثابت ہوتے ہیں اس وقت جب کہ ہم اسم کی علامت کے اوپر نظر رکھیں۔ کوئی ابھی آپ کے سامنے بتایا گیا کہ الف لام کسی لفظ پہ داخل ہو جانا یہ اسم کی علامت ہے۔ الفرسو پہ الف لام آ رہا ہے، یہ ال آ رہا ہے، تو لہذا یہ اسم ہونا طے ہو گیا۔ اسم جہاں کہیں ال ہو تو بغیر کسی تردد کے اس کے بارے میں آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ اسم ہے۔ جہاں ال دیکھیں وہ لفظ، جس لفظ پر بھی ال نظر آئے، مطلب الف لام نظر آئے، وہ اسم ہو جاتا ہے۔ دوستو اسی طریقے سے ایک اسم کی علامت ہے، اسم کی ایک علامت ہے، یہ دیکھیے تنوین، داخل ہونا۔ تنوین کا داخل ہونا، تنوین کا مطلب یہ دیکھیے دوستو، یہ ہے دو زبر، دو زیر، دو پیش۔ کسی بھی لفظ کے آخر میں پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ الف لام جو ہوتا ہے ال، یہ کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے، یہ اس کی خاصیت ہے۔ پھر اس کا برعکس ہوتا ہے تنوین، یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش، یہ کسی لفظ کے بالکل آخری حرف پہ آتے۔ تنوین پہلے نہیں آتی، پھر الف لام آخر میں نہیں آتا۔ کسی لفظ کے شروع میں الف لام ہوا کرتا ہے اور کسی لفظ کے آخر میں تنوین ہوا کرتی ہے۔ تو تنوین کسی لفظ کے آخر میں پائی جانا یہ اس کے اسم ہونے کی دلیل ہے۔ جیسے دوستو یہاں پہ لکھ رہا ہوں، یہ ہے خالد ان کا لفظ۔ بھئی اب ہم کو کیسے پتا چلے کہ خالد کا لفظ اسم ہے؟ تو پتا چلے گا آسانی کے ساتھ، وہ اس طرح کہ ہماری نظر اگر یہاں آخری حرف کی طرف جا رہی ہو تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو پیش آ رہے ہیں، خالدن تنوین آ رہی ہے، یہاں پہ تنوین آ رہی ہے اس پہ۔ تو تنوین کا آخر میں آنا یہ اسم ہونے کی دلیل ہے، تو لہذا فیصلہ ہو گیا کہ خالدن اسم ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہ ہے تیسری علامت، یہ ہے حروف جارہ۔ حروف جارہ میں سے کوئی حرف کسی کلمے کے شروع میں آنا، حروف جارہ اس نام سے کچھ حروف ہیں، ان کی تعداد تقریباً 17 ہے۔ تو 17 حروف ہیں جن کو حروف جارہ کہا جاتا ہے۔ تو ان حروف میں سے کوئی حرف اگر کسی لفظ اور کلمے کے شروع میں نظر آئے تو سمجھ جانا کہ
وہ جو لفظ ہے وہ اسم ہے، کیونکہ ان حروف کی خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف اسم پر داخل ہوتے ہیں، تو لہذا جہاں یہ پائے جائیں، جس لفظ کے شروع میں یہ نظر آئے، تو اس لفظ کے بارے میں یہ فیصلہ بآسانی ہم کر سکتے ہیں کہ وہ اسم دلیل ہے اس کی۔ تو اب یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم یہاں حروف جارہ کے سلسلے میں کچھ باتیں سنیں گے، کچھ باتیں پڑھیں گے۔ تو یہاں چونکہ اسم کی علامتوں کے ضمن میں تیسری جو علامت بیان کی گئی وہ حروف جارہ سے متعلق ہے۔ تو آخر یہ حروف جارہ ہوتے کون کون حروف ہیں، کتنی تعداد ہے، وہ کس کس طرح کے ہوتے ہیں جن کو حروف جارہ کہا جاتا ہے، کہ جن کے داخل ہونے پر اس لفظ کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ وہ اسم ہے۔ تو وہ حروف جارہ کون سے حروف ہیں؟ تو دوستو آج کی کلاس میں ہم لوگ حروف جارہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے میں یہاں لکھ رہا ہوں، یہ ہے حروف جارہ 17 ہے، یہ ہے 17 حروف جارہ 17 ہیں، ان کی تعداد 17 ہے۔ تو ان حروف جارہ کو جو 17 کی تعداد میں ہے، جن کی تاثیر یہ ہے کہ وہ کسی لفظ پہ داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے کے بعد اس لفظ کے آخر میں وہ زیر دیتے ہیں، جہاں یہ لفظ آئے جس لفظ پر، اس لفظ کے آخر میں ہمیشہ زیر ہوتا ہے۔ تو ان کو بھیا آسانی کے لیے ایک شعر کی شکل میں جمع کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے دوستو فارسی انداز کا یہ شعر ہے، با و تاؤ کاف و لام واو منذ مدخلا رب حاشا، یہ ربا ہے، ربا نہیں، رب حاشا من عدا، یہ ہے فی عن علا حتی، یہ ہے ایلا۔ اس کے اندر 17 حروف جمع کر دیے گئے۔ یہ واو ایسے ملانے کے لیے آیا ہوا ہے، اور کے معنی میں با، تا، کاف، لام، واو، منذ، یہ بھی حرف، مذ، پھر خلا، ربا، پھر حاشا، من، عدا، فی، پھر اس کے بعد ہے عن، پھر ہے علا، پھر حتی، پھر اس کے بعد الا۔ ان کو ہم گنیں گے دوستو، 1 2 3 4 5 6 7 8، اس کے بعد ہے 9 10 11 12 13 14 15 16 17۔ یہ جو حروف ہیں جو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں، ان کا نام ہے حروف جارہ، حروف جارہ۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یاد رکھیں، حروف جارہ کا مطلب جر، یعنی زیر دینے والے حروف۔ یہ چونکہ یہ حروف کسی لفظ پر آ کر زیر دیتے ہیں، اور جس لفظ پہ یہ آتے ہیں وہ اسم ہو جاتا ہے، اسم ہوتا ہے وصل، مطلب یہ داخل ہی ہوتے ہیں اسم پر۔ اسم پر داخل ہو کر اسم کے آخر میں یہ زیر دیا کرتے ہیں، اس لیے ان کو حروف جارہ کہا جاتا ہے ان کو۔ تو مثال کے طور پر دوستو یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ میں ان حروف میں سے ایک حرف لکھ رہا ہوں، فی، یہ ایک حرف ہے۔ تو اب اس کے بعد یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں، دیکھیے فی البیتی،
چونکہ یہ فی حروف جارہ میں سے ہے، لہذا یہ اس البیتی پہ داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد اس کے آخر میں زیر دیا۔ مگر یہاں پہ جو آج کا سبق ہے وہ اس سلسلے میں ہے کہ یہ حروف جس لفظ پر بھی داخل ہوں وہ لفظ اسم ہونا ثابت ہو جاتا ہے، تو لہذا یہ فی البیت پہ آیا تو اس پہ اگرچہ ایک علامت اور ایک ہے یہ ال والی علامت جو ابھی ہم پڑھے تھے، مطلب ال آنا یہ بھی اسم کی علامت ہے، اور ایک دوسری علامت یہ فی چونکہ البیت پہ آیا اور آخر میں زیر دے رہا ہے، تو فی کیونکہ حروف جارہ میں سے ہے، جب یہ اس پہ آیا تو یہ البیتی کا جو لفظ ہے یہ اسم ہونا ثابت ہو گیا دوسرے پہلو سے۔ ایک پہلو سے یہ بھی ثابت ال ہونے کی وجہ سے بھی یہ اسم ہے، وہ بھی اسم کی علامت ہے، اور فی جیسے حروف جارہ میں سے ایک حرف ہے تو یہ جب داخل ہوا تو یہ بھی اسم کی علامت ہے، چونکہ حرف جر داخل ہونا، تو یہ اسم ہے، یہ ثابت ہو گیا، یہ اسم ہونا اس کا ثابت ہو گیا۔ اسی طریقے سے دوستو یہ دیکھیں من خالدن، من خالدن، من خالدن، تو یہاں دیکھیں دوستو من ان میں سے ایک حرف ہے، یہ دیکھیے من یہاں پہ نظر آ رہا ہے، تو یہ حرف جر ہے، تو یہ جس لفظ پہ بھی آئے تو وہ اسم ہونے کی دلیل ہو جاتی ہے، وہ اسم ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پہ من خالدین پہ آیا ہے تو اس کے اندر اگرچہ یہ تنوین آنا بھی ایک اسم کی علامت ہے، لیکن چونکہ من حرف جر داخل ہوا تو اس کے یہ اسم ہونا ثابت ہو گیا، اسم ہے خالد۔ کیا دلیل ہے، کیا نشانی ہے، کیا علامت ہے؟ تو دوستو بس علامت یہ بتائیں گے، ایک تو یہ ہے کہ تنوین ہے آخر میں، دوسرا یہ ہے کہ حروف جارہ میں سے ایک حرف جر یہاں پہ داخل ہوا ہے، حرف جر۔ تو حروف جارہ میں سے کوئی حرف، 17 حروف میں سے کوئی حرف کسی کلمے اور لفظ کے شروع میں آنا وہ لفظ اسم ہونے کی دلیل ہے، یہ اسم کی علامت ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دوستو آگے ابھی حروف جارہ کے بعد مزید اور بھی جو علامتیں ہیں اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کی برکت عطا فرمائے۔